بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینیات کورس کا آج 9واں ہفتہ ہے اور آج آپ کے سامنے وضو کے آداب کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ وضو ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بغیر وضو قرآن مجید چھونا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے وضو کے آداب بھی 70 سے زیادہ ہیں۔ 70 سے زیادہ وضو کے آداب ہیں جس کی رعایت ضروری ہے۔ ان میں سے جو اہم آداب ہیں وہ یہ ہیں۔ وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا۔ جب آپ وضو کا ارادہ کریں تو اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ نیچی جگہ بیٹھ کر پانی کو اوپر رکھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے چھینٹے اور وہ سب جو ہے نا آپ کے بدن پر گر جائے۔ تو اس لیے جب آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت آپ اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے آپ اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کریں۔ اگر گنجائش ہو، سہولت ہو، ممکنہ حد تک کوشش یہ کریں کہ قبلے کی طرف آپ رخ کر کے وضو کریں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ وضو میں دوسروں سے مدد نہ لیں، یعنی اپنے عضو کو آپ خود دھلیں، پیر کو خود دھلیں، دوسروں سے مدد نہ لیں۔ اور اگر کوئی بیماری ہو، کوئی عذر ہو تو پھر دوسرا آدمی اگر آپ کے ہاتھ کو دھلوا دیتا ہے تو اس سے بھی وضو درست ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی آدمی پانی گرائے، ہے نا، جیسے کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم پانی گراؤ اور میں وضو کر رہا ہوں، تو اگر کوئی پانی گرا رہا ہے تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ ادب کے خلاف یہ بات ہے کہ دوسرا آدمی ہی آپ کے عضو کو دھلے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ وضو کے درمیان بات چیت نہ کریں۔ وضو کے درمیان دنیاوی بات چیت نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ وضو بھی کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کر جو وضو کر رہا ہے اب اس سے پوچھ رہے ہیں اور کیا حال چال ہے، گھر کا کیا حال چال ہے، پٹنہ جنکشن جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ وضو ایک عبادت ہے، تو جب آپ وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو گویا کہ آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ وضو مکمل طور سے نہ کر لیں، یعنی جب تک آپ کی عبادت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ دل سے نیت کے ساتھ زبان سے بھی نیت کرے۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو جیسے ہی انسان بیٹھتا ہے وضو کرنے کے لیے تو وہ وضو کی نیت کر ہی لیتا ہے دل میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی انسان نیت کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ، میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، قرآن چھونے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کی نیت کر لیں۔ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور سلف سے منقول اس عضو کی دعا پڑھیں۔ جب آپ وضو کر رہے ہو تو ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یہ آسان ہے، یہ نہیں شروع میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، لیکن ہر عضو کو دھوتے وقت اگر پڑھتے ہیں تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر عضو کو دھوتے وقت مستقل دعا بتائی گئی ہے۔ مستقل دعا بتائی گئی ہے۔ ابھی تو آپ کو وہ دعا یاد نہیں ہو پائے گی، لیکن جب میں بول دوں گا تو ریکارڈنگ کو آپ سن کر کے وہ دعا یاد کر سکتے ہیں۔ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں گٹوں تک، تو جب آپ گٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے تو اس وقت آپ کو پڑھنا ہے اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والہلکۃ۔ اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ، اے اللہ میں آپ سے خیر و برکت کی درخواست کرتا ہوں، واعوذ بک من الشوم والہلکۃ، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں نحوست سے اور ہلاکت سے۔ تو ہاتھ کو جب گٹوں تک دھوتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا ہے۔ جب آپ کلی کرتے ہیں تو اس کے لیے دوسری دعا ہے۔ کلی کرتے وقت آپ کو پڑھنا ہے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے قرآن کی تلاوت پر میری مدد فرمائیے، اپنے ذکر پر میری مدد فرمائیے، اپنے شکر ادا کرنے پر میری مدد فرمائیے، اور بہتر طریقے سے اپنی عبادت پر میری مدد فرمائیے۔ یہ کلی کرتے وقت پڑھنا ہے۔ جب آپ ناک میں پانی ڈالیں
تو اس وقت آپ کو پڑھنا ہے اللہم ارحنی رائحۃ الجنتی ولا ترحنی رائحۃ الناری، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا اور جہنم کی بدبو سے، جہنم کی بو سے میری حفاظت فرما۔ تو ہاتھ دھوتے وقت، کلی کرتے وقت، ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ چہرہ دھلیں تو چہرہ دھوتے وقت آپ کو پڑھنا ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن رکھ جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب آپ دایاں ہاتھ دھلیں تو دایاں ہاتھ دھلتے وقت آپ کو پڑھنا ہے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور میرا حساب آسان فرما۔ اور جب آپ بائیں ہاتھ کو دھلیں تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرے نام اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں مت دے اور نہ ہی میرے نام اعمال کو پشت کے پیچھے سے دے۔ اور جب آپ سر کا مسح کریں تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں مجھے سایہ نصیب فرمائے جس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کان کا مسح کریں تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو بات کو سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ گردن کا مسح کریں تو آپ پڑھیں اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو یعنی میری ذات کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اور جب آپ دایاں پیر دھلیں تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ میرے پیر کو پل صراط پر ثابت قدم فرما جس دن کے بہت سارے پیر پھسل جائیں گے۔ اور جب آپ بایاں پیر دھلیں تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری کوشش کو قبول فرما اور مجھے ایسی تجارت عطا فرما اور میری تجارت کو نفع بخش بنا، اور میری تجارت کو نفع بخش بنا۔ تو ہر عضو کو دھوتے وقت یہ آپ کو دعائیں پڑھنی ہے، یہ ادب ہے۔ اگر یہ دعائیں یاد نہ ہو سکے تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور اگر ان دعاؤں کو سننا ہو تو آپ اس کو جو ہے نا گروپ میں جو بھیج دیا جائے گا تو اس میں سے سن کر کے یاد کر لیں۔ تو ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، اور یہ جو دعائیں بتائی گئی ہے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، یہ ادب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کان کا جب آپ مسح کریں تو اپنی چھوٹی انگلی کو کان کے سوراخ میں داخل کریں۔ مسح کا طریقہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ جب آپ مسح کریں تو یہ جو آپ کان کا جو سوراخ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا اپنی چھوٹی انگلی کو آپ کو داخل کرنا ہے، تاکہ اچھی طریقے سے کیا ہے کان کے اندر جو ہے نا یہ انگلی چلی جائے، چونکہ سب سے چھوٹی انگلی یہی ہے اور سب سے پتلی بھی یہی ہے، تو جب آپ اسے مسح کریں گے تو خوب اچھی طرح سے آپ مسح کر لیں گے، تو یہ بھی ادب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو انگوٹھی کو حرکت دیں۔ اگر تنگ انگوٹھی ہے تو حرکت دینا تو ضروری ہے تاکہ بالکل کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، اور اگر تنگ انگوٹھی نہیں ہے، انگوٹھی کشادہ ہے، پانی آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے، تو بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ حرکت دے دے تاکہ دل بھی مطمئن ہو جائے اور کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، جب آپ کلی کریں تو دائیں ہاتھ سے کلی کریں، ناک میں پانی ڈالنا ہو تو اس میں کے لیے بھی دائیں ہاتھ ہی کا استعمال کریں۔ البتہ جب ناک صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے اور دائیں ہاتھ سے کیا پانی ڈالنا ہے۔ جو آدمی معذور نہ ہو وہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لے، یہ ادب ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی کیا ہے وضو کر لیں، ادب یہی ہے۔ لیکن عام طور سے انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اسی وقت وضو کر لیتا ہے، تو یہ
ادب کے خلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیں، تاکہ یہ سمجھا جائے گویا کہ آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد انسان نماز کا انتظار کرتا ہے، تو جب آپ وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیجئے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اچھا آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، پھر مکمل وقت جو ہے نا آپ نماز کا انتظار کرتے ہوئے گزاریں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وضو کے بعد پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، اور جو دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان دونوں میں سے جو بھی یاد ہو اس کو پڑھ لیں۔ بہت فضیلت ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کے بعد یہ پڑھتا ہے، یعنی کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کس قدر ثواب ہے۔ اس کے بعد ہے وضو کا بچا ہوا پانی پینا۔ اگر آپ لوٹا سے وضو کر رہے ہیں یا کسی برتن سے وضو کر رہے ہیں تو وضو کے بعد اس میں جو پانی بچ جاتا ہے اس کو پی لینا ہے۔ اب آپ کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں تو یہ بھی ادب ہے، اور اگر بیٹھ کر کے پیتے ہیں تو یہ بھی ادب ہے۔ کھڑے ہو کر انسان وضو کر رہا ہے، جیسے کہ کل سے انسان جب وضو کرتا ہے چاپا کل سے، تو کھڑے ہو کر کے ہی وضو کرتا ہے، تو اس میں انسان کھڑے کھڑے پی لے۔ اور جب بیٹھ کر کے انسان وضو کر رہا ہے تو باقاعدہ کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر کے پی لے، یہ بھی ادب ہے۔ یعنی بیٹھ کر پینا بھی ادب ہے اور کھڑے ہو کر پینا بھی کیا ہے؟ ادب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو کے بعد جو پانی بچا ہوا تھا اس کو آپ نے پی لیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پانی میں اسراف نہ کرنا، یعنی جتنے پانی کی ضرورت ہو اتنے ہی پانی سے وضو کریں۔ عام طور سے جب ہم لوگ نل سے وضو کرتے ہیں نا تو اس میں بہت اسراف کرتے ہیں، تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ گھر میں عام طور سے برتن ہوتا ہے تو برتن میں پانی رکھیں اور پھر اس سے وضو کریں، اس میں پانی کا اسراف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ سمندر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہیں نا اور زیادہ پانی آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی اسراف ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے تو چلو جس قدر بھی ہم پانی استعمال کر لیں یہ اسراف نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی فضول خرچی ہے۔ کیوں؟ فضول خرچی کا مطلب ہے جتنے کی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا۔ تو آپ کو اتنے پانی کی ضرورت ہے اور آپ اتنا پانی استعمال کر رہے ہیں تو یہی اسراف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ وضو کے بعد شرمگاہ کے مقام کے کپڑے پر پانی کے چھینٹے دینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ شک کے مریض ہوتے ہیں یا جب انسان ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بہت مرتبہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، عام طور سے کیا انسان کرتا ہے، پہلے استنجا کرتا ہے اور استنجا کر کے آتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے۔ تو استنجا کرتے وقت پانی کا استعمال کیا، اور پھر جب وضو کرتا ہے یعنی جب کھڑا ہوتا ہے اندر باہر کرتا ہے تو اس وقت انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی پیشاب کے قطرات گر گئے، حالانکہ وہ پیشاب کا قطرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ استنجے کے لیے آپ نے جس پانی کا استعمال کیا ہے وہی پانی قطرے کی شکل میں ٹپک جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے انسان سوچتا ہے کہ کہیں یہ پیشاب تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری نماز میں اس کو وسوسہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ پیشاب کیا، اس کے بعد وضو کیا، اور وضو کے بعد اس حصے پر پانی ایسے چھینٹ دیا، ہے نا، تھوڑا سا پانی لے اور اس کو چھینٹ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جیسے ہی آپ کو اس کا احساس ہوگا، تری محسوس ہوگی کہ بھائی قطرہ ٹپکا، تو آپ کا فوراً دماغ جائے گا کہ ارے وہ تو میں نے ہی پانی ڈالا تھا، پانی کے میں نے ہی چھینٹے مارے تھے۔ تو وسوسے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شک کا مریض نہ ہو، بالکل اسے شک کی بیماری نہ ہو، اس کو یہ فیلنگ اور یہ احساس نہ ہوتا ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ پانی کے چھینٹے مارے یا نہ مارے، دونوں بات برابر ہیں۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ جب بھی آپ وضو کریں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اور وضو کے بعد نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے
اور پھر نماز پڑھے مکمل یکسوئی کے ساتھ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جس کے متعلق تمہیں زیادہ امید ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے معراج کی رات جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں جب بھی دن رات میں کبھی بھی وضو کرتا ہوں، کسی بھی وقت وضو کرتا ہوں، تو وضو کے بعد میں نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو وضو کے بعد نماز پڑھنے کا بہت عظیم ثواب ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ وضو کریں تو وضو کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہاں پر علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کیا اور وضو کے بعد اس کے عضو کے خشک ہونے سے پہلے اگر وہ فرض نماز میں مشغول ہو گیا یا سنت میں مشغول ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس کو تحیۃ الوضو کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز سے پہلے اگر آپ وضو کر لیتے ہیں اور عضو کے خشک ہونے سے پہلے کسی بھی نماز میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ مستقل آپ 2 رکعت کیا ہے نماز پڑھیں تحیۃ الوضو کی نیت سے۔ تو یہ وضو کے 16 آداب ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ وضو میں کون کون سی باتیں مکروہ ہیں۔